میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اب ظاہر ہے اس بچے کا کیا شعور ہے اور کیا نالج ہے، کیا فکر ہے، لیکن وہ جو نسبت ہے نا ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور ان کی محبت کی، دراصل اس بچے کو مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں دراصل چلنا اسی راستے پہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے بنیادی طور پہ صبر پہ، استقامت پہ اور یہ ایثار اور قربانی کے تمام معاملات پہ۔ مفتی صاحب، رمضان کی مطلقاً فضیلت پہ اگر ہم بات کریں، اس مہینے کو جتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ آپ کلام فرمائیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بہت کثرت کے ساتھ ہیں، اور خود نبی کریم خود قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت قرآن کے نزول کے ساتھ دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اسی کے ایک رات سے متعلق فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن کا نزول رمضان میں بتایا، پھر بتایا کہ لیلۃ القدر میں بتایا، اور لیلۃ القدر کی فضیلت یہ بتائی کہ خیر من الف شہر۔ بات جاری رکھیں گے مفتی صاحب، بالکل بات جاری رکھیں گے، آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فخر الاسر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے عرض العزیز محترم جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثنا خاں محترم جناب حافظ طاہر قادری صاحب۔ اور باقی ناظرین کہ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو گئی، اور ان پیاری سی ساعتوں میں جو افطار کی ساعتیں ہیں، ظاہر ہے ہر شخص اپنے اپنے انداز سے عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کے ساتھ ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ علوم آپ تک پہنچائیں کہ جن کو آپ سننا بھی چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں سوغات بول رہی ہوں بہاولپور سے۔ جی فرمائیے۔ انکل میں نے پہلے تو سب کو سلام اور رمضان کی مبارک۔ خیر مبارک بچہ۔ اور انکل میں نے کوشچن یہ پوچھنا ہے کیا رمضان میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ اچھا بتاتے ہیں آپ کو سوالات۔ اور انکل میں نے طاہر انکل سے بات کرنی ہے۔ بالکل بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر انکل آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، ٹھیک ہوں۔ طاہر انکل آپ نے نعت سنا دیجیے تو آؤ پڑھیں قرآن، یا جو آپ کی آئی ڈی ہے جو انسٹاگرام کی آئی ڈی بالکل بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بات کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ سوغات، آپ نے ہمیں کال کیا۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اور سب مفتی صاحب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک۔ میرا یہ کوشچن، میں ناہید بات کر رہی ہوں، میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو 15 روزہ تراویح اور 6 روزہ تراویح ہوتی ہے، تو یہ ختم کر کے قرآن شریف میں ختم کر کے باقی پورے رمضان میں وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے تراویحاں، یعنی کہ پڑھنی ہوتی ہیں وہ ریگولر؟ اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں ناہید صاحبہ؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر ٹھیک ہے، رہی آپ کو ہوں۔ بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی، جی میں عرض کر رہا ہوں۔ انکل کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل میں ٹھیک ہوں۔ انکل رمضان مبارک کی بہت مبارکباد ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کرا دیں۔ میں نے عرض کیا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں، سید عرفت بخاری، جی فرمائیے۔ پنجاب سے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں بالکل۔ صاحب سے بات کرا دیں پلیز۔ جی بات کیجیے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ مجھے آپ سے سمجھ کرنی ہے، جی جی میم۔ آپ سب یہ سنا دیں۔ انشاءاللہ ضرور، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پنجاب سے کال کی، اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب پہلے سوالات کے جوابات علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کچھ آپ جوابات دیں، کچھ مفتی صاحب جوابات دیں تاکہ ڈسکشن کو مزید جی، آسان۔ ختم قرآن کے حوالے سے اور انجیکشن کے حوالے سے 2 سوالات کیے ہیں۔ انجیکشن کا مسئلہ تو ایک متنازع مسئلہ ہے، لیکن ہمارے جو متقدمین فقہاء کرام ہیں انہوں نے یہی فرمایا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، جدید کچھ فقہاء کی تحقیق ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
باقی بہن نے سوال کیا ختم قرآن کا اور تراویح کا، تو یاد رکھیے ختم قرآن ایک الگ سنت موقدہ ہے اور تراویح ساری کی ساری ادا کرنا ایک الگ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ 4 روز نے 5 روز کے اندر ختم قرآن کر لیا، اس کے بعد ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب تراویح بھی ہم پر ساقط ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، تراویح خواتین اور مرد سب پر پورے مہینے کی ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اچھا. اور یہ بھی جناب ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر یہ زیادہ 4 روزہ اور 5 روزہ کا رواج ہے. آپ پورے ورلڈ میں خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، شام میں، بغداد میں، دوسرے ممالک میں دیکھیں تو لوگ سکون سے ختم قرآن کرتے ہیں 29 روزہ یا 27 روزہ. اور چونکہ جیسا مفتی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت کا ایک سبب ہے نزول قرآن. ٹھیک ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا. یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن سننے کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، انوالومنٹ ہو جائے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور رمضان کل بروز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں. بالکل. روزہ کہے گا یا مالک مولا ربی انی منعتہ الطعام والشہوات فشفعنی فی، میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا بالنہار، دن کے اندر، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول و منظور فرما. خاص طور پر جس کی ہم بات کر رہے تھے قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہے گا اس پہ ہم کلام آپ سے کروائیں گے. آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد. ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن بھی شفاعت کروائے گا. بندے کی کیونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن تراویح کے اندر ویسے پڑھا جاتا ہے، گھروں سے صدائیں آتی ہے قرآن کی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ اٹیچ ہو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. یقول قرآن کہے گا ربی انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول و منظور فرما. اور حدیث رسول کے الفاظ ہیں، امام بیہقی نے نقل کیا، دوسرے ائمہ محدثین نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یشفعان، دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول و منظور فرمائے گا. تو اصل یہ بات ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے یہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں. ویسے بھی قرآن کا حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اب جو اس میں آپ دیکھیے پریکٹس یہ ہے، حافظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے، 5 روزہ 4 روزہ کے اندر ایک اتنی اسپیڈ لگی ہوتی ہے، شالیمار ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے، یعلمون تعلمون یعلم. صدر شریعہ علی رحمۃ الرحمان نے ہمارے شریعت کے اندر بھی خاص طور پہ یہ لکھا ہے کہ ایسی تراویح کی جس کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. بلکہ اس کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں بڑے اچھے، وہ یہ 2-3 روزہ کے اندر گئے اور قرآن لے کے کھڑے رہے. وہ کہنے لگے میں یہاں انگلی رکھتا تھا تو وہ یہاں پہنچے ہوتے تھے، یہاں انگلی رکھتا تھا تو وہ آگے سفر کے اندر اس میں کلام کرتے ہیں. یہ ایک ترتیل کے بھی خلاف ہے، روٹین ہمارے یہاں قرآن کے ترتیل کے حکم کے بھی خلاف ہے. بالکل اس پہ کلام کرتے ہیں. کالوں کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب یہ ایک ایسا پہلو ہے اور